بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو دعوت اسلام کا خط لکھا۔ شہنشاہ ایران خط پڑھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یمن کے عامل کو فرمان بھیجا کہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لے۔ اس قسم کی ناروا باتوں نے اہل عرب کو بجا طور پر افروختہ کر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے مستعد تیار تھے کہ اگر ایرانی کوئی بھی ناجائز پیش قدمی کریں تو ان کے بے جا غرور کو نیچا دکھائیں گے۔ عرب کی حالت پہلے جیسے نہیں تھی۔ اسلام کے جھنڈے تلے سب قبائل اپنی گزشتہ عداوتوں کو خیر باد کہہ کر متحد ہو چکے تھے اور ایرانیوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ اہل ایران پر عرب قبیلوں کا اتحاد بہت ناگوار گزرا، چنانچہ عرب کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ایرانی سازشیں کرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب کے بعض عیسائی قبائل ایران کی حدود میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایرانیوں کو ہمیشہ عربوں کے خلاف اکساتے تھے، لیکن اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ جب بھی ایرانیوں کو موقع ملے گا وہ عربوں پر دھاوا بولیں گے، اس لیے ان کی طرف سے ہمیشہ ایرانیوں کی چھوٹی چھوٹی حرکت کو بھی نظر انداز نہ کرتے۔ ایرانیوں کو بار بار جنگوں نے تباہ کر ڈالا تھا۔ سرحدی علاقے کے قبائل عموماً خود کو آزاد خیال تصور کرتے تھے۔ بالآخر عرب کے قبیلہ اور عراقیوں میں شدید تکرار شروع ہو گئی۔ عراق ان ایام میں ایران کا ایک حصہ تھا۔ قبیلہ ویل کا سردار مثنہ بن حارث دربار خلافت میں حاضر ہوا اور عراق پر باقاعدہ حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور ایران کے معاملات کو سلجھانے کے لیے مامور کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو خط لکھا، یا تو اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر کے ہم سے امان حاصل کر لے، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو ہر وقت شہید ہونے کے لیے موت کے خواہشمند ہیں۔ ہرمز نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا اور اپنی ساری فوج جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا۔ اس جنگ میں ایرانیوں کی ایک جماعت نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ پائیں، مگر جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے سامنے ان کے فوجی ٹک نہ پائے اور ہرمز کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ خود ہرمز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتح کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ ہرمز کا قبضہ کیا ہوا قیمتی تاج خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بخشش میں دیا۔ ادھر ہرمز کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے شاہ ایران نے بہت بڑا فوجی لشکر روانہ کیا جس کے سپہ سالار کارن تھے۔ ایرانی فوج نے جب عرب کے حدود کے نزدیک پہنچی انہیں معلوم ہوا ہرمز کو شکست سے دوچار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ کارن اس کی فوج وہیں رک گئے۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی ایرانی فوج عرب کے حدود کے نزدیک پہنچ چکی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر ایرانی فوج پر مسلمانوں کا یہ حملہ اتنا طاقتور تھا اور چاروں طرف سے کیا گیا تھا، ایرانی فوج پست ہو کر رہ گئی تھی۔ ایرانی فوج کے سپہ سالار کارن قتل ہوا اور اس کی فوج کے تقریباً 30,000 سپاہی
میدان جنگ میں مارے گئے۔ جب یہ خبر ایرانی شہنشاہ کو ہوئی، وہ سخت غضبناک غصے میں آ کر اپنے سب سے بڑے سپہ سالار اندرزگر اور بہمن جادویہ کو بہت بڑے فوجی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ خبر خالد رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو ترغیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو ایک بات سمجھائی اور ہدایت کی، ایرانی فوج پر حملہ نہیں کرنا، صرف انہیں تھکانا ہے۔ جب ایرانی فوج تھک جائے گی، ہم نے اس وقت حملہ کرنا ہے۔ یہ تدبیر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگ لائی۔ جب ایرانی لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی فوج جو لڑتے ہیں شہید ہونے کے لیے ایسا حملہ کیا، ایرانی فوج اس حملے کی تاب نہ لا سکی اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سپہ سالار اندرزگر فرار کی حالت میں شدت پیاس سے مر گیا۔ بعد ازاں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ بکر کے عیسائی جنہوں نے ایرانی فوج کے سپہ سالار جادویہ کی مدد کی تھی، ان کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ عیسائیوں سے فارغ ہو کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ہیرا کا محاصرہ کیا۔ اہل ہیرا سے 1,90,000 درہم سالانہ پر مصالحت کر لی۔ اس رقم کے بدلے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اگر آپ کی حفاظت ہم نہ کر سکے تو آپ رقم دینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھا تو گرد و نواح کے سرداروں نے بھی جزیہ دینے کی